اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس زمانے میں ہر شیعہ، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے وقت کے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ اس کی تمنا ہے، دلی تمنا ہے کہ وہ اپنے امام کی زیارت کر سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام پردہ غیب میں ہیں، یعنی ہم سے غیب ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے جو لوگ ملتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے ملتے ہیں مگر انہیں پہچان نہیں سکتے، اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو دیکھتے ہی انہیں پہچان لیتے ہیں۔ ممکن ہے ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں، ہمارے دوسرے دینی پروگرامز میں، ہماری مساجد میں امام موجود ہوں مگر ہم انہیں نہ پہچان سکتے ہوں۔ امام علیہ السلام سے کس طرح ہم ملیں، کس طرح ان سے ملاقات کریں، یا یوں کہا جائے کہ ایسا ہم کیا کریں کہ امام علیہ السلام خود ہم سے ملنے چلے آئیں۔ تو ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کس طرح ایک لوہار سے ملنے آتے تھے۔ ایک شخص تھا جس کے اندر یہ توانائی اور جس کے اندر اتنا علم پایا جاتا تھا کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو دیکھ کر پہچان سکتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک بازار میں ایک لوہار کی دکان ہے اور وہاں پر مولا تشریف فرما ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی دیکھا کہ امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دوڑتا ہوا اس طرف گیا اور اس نے یہ دیکھا، وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ لوہار اپنے کام میں مشغول ہے اور مولا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوہار جو ہے وہ لوہا گرم کر رہا ہے، اس کے اوپر ہتھوڑا مار رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے یہ سوچا کہ شاید اس لوہار نے امام علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن جیسے اس نے یہ سوچا تو وہ لوہار امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، ابن رسول اللہ، یہ جگہ بہت گرم ہے، یہاں گرمی زیادہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کروں۔ جب اس شخص نے یہ سنا کہ لوہار نے بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام کو پہچان لیا ہے تو یہ خاموش ہو گیا، یہ کھڑا ہو گیا وہیں پر۔ تو اتنے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک تالا لے کر آتی ہے اس لوہار کے پاس، اور اس لوہار سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور اس کی بیماری کے لیے مجھے 7 درہم چاہیے، مجھے 7 درہموں کی ضرورت ہے، اور میں اس تالے کو اس بازار میں لے کر گئی ہوں، ہر ایک نے جو ہے وہ اس کی 6 درہم قیمت لگائی ہے، اگر تم مجھ سے اس کو 7 درہم میں خرید لو گے تو تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ تو اس لوہار نے اس تالے کو لیا اور دیکھا اور اس سے کہا کہ دیکھو، اس کی اسی حالت میں جو قیمت ہے وہ 10 درہم ہے۔ کتنے درہم ہے؟ 10 درہم ہے، اور اگر تم اس کی تعمیر کر کے اس کی چابی بنوا کر بیچو گی تو اس کی قیمت 12 درہم ہے۔ وہ بوڑھی دیکھ کر، یہ سن کر خوش ہو گئی اور اس نے اپنا تالا جو ہے وہ اسے 10 درہم میں فروخت کر دیا۔ یہ سارا واقعہ دیکھنے کے بعد امام اس شخص سے مخاطب ہوتے ہیں جو امام کو پہچان چکا تھا، کہا کہ اگر میرے چاہنے والے اس لوہار کی طرح مسلمان بن جائیں تو انہیں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود ان کے پاس آ جاؤں گا۔ اب اس لوہار کی اس کہانی سے، اس داستان سے جو ہمیں ملتا ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ سچا تھا، نمبر 2 امانت دار تھا، نمبر 3 اس کے اندر صلہ رحم پایا جاتا تھا، دوسروں کا خیال رکھتا تھا، کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا تھا، اور نمبر 4 جو سب سے بڑی خصوصیت تھی اس کے اندر کہ وہ اپنے مولا اور امام کا فرما بردار تھا، اطاعت گزار تھا، یعنی جو کچھ اس کے امام چاہتے تھے ان سے محبت کرتا تھا۔ ویسے بھی جب امام علیہ السلام سے ملاقات کی شرائط بیان ہوتی ہیں، جو راستے ہیں امام سے ملاقات کے، ان میں پہلی شرط یہ کہ ہمیں اپنے امام سے دلی لگاؤ ہونا چاہیے۔ ہمارا یعنی اس سے پہلے کہ ہم امام سے ملنے کی تمنا کریں، پہلے ہم اپنے دل کو امام سے ملائیں، ہماری دلی محبت ہونی چاہیے اپنے امام سے۔ نمبر 2 جو شرائط میں سے ہے، امام کے سامنے ہمیں تسلیم ہونا چاہیے، ہمیں ان کے سامنے اکڑنی، جو کچھ وہ کہتے ہیں تسلیم، یعنی جن کا ہمارا سر ان کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے۔
सनमना वाली बात होनी चाहिए, आपने जो कहा वो हमने मान लिया। नंबर 3, इताअत और फर्मा बरदारी होनी चाहिए हमारे हमारे दिलों में, हमारे वजूद में, हमारे जिस्म में, हमारे बदन के हर पार्ट्स में इन इमाम की इताअत होनी चाहिए। जो इमाम चाहते हैं हमारा बदन का हर हिस्सा वही करेगा जिससे हमारे इमाम खुश होंगे। और नंबर 4, हमें अपने आमाल और किरदार से अपने इमाम को राज़ी करना चाहिए, यानी हमारे अमाल ऐसे हों, हमारा किरदार ऐसा हो कि हमारे इमाम हमारे हर काम से राज़ी हों। और नंबर 5 जो है वो हम ये कर जिसे कहा जाए, हम अपने इमाम के लिए वो करें कि जिससे हमारे इमाम हमारे ऊपर फ़ख्र कर सके। ये कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जो रास्ता है हमारे लिए इमाम से मुलाकात का। और इसके अलावा कुछ दुआएं भी नकल की गई हैं जिसमें जो है वो ज़ियारत आले यासीन है। खुद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ज़ियारत मेरे लिए इसे पढ़ा करो। दुआए नुदबा है, और उसके बाद जो है वो दुआए अहद है जिसमें जो है वो इरशाद हो रहा है, अल्लाहुम्मा अरिनी तलाअतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा वक़हुल नाज़िरी बिनज़रत मिन्नी इलैहि। परवरदिगारा, हमें इमाम ज़माना हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के नूरानी और दिल रुबा चेहरे की ज़ियारत करवा दे, और हमारी आंखों को उनकी ज़ियारत से ठंडा कर देनी, हमारी आंखों में उनकी ज़ियारत से सुरमा लगा दे। यानी ये ज़ियारत दुआ अहद है जिसमें हम खुद पुकारते हैं इमाम अलैहिस्सलाम को। और आयतुल्लाह बहजत से किसी ने पूछा था कि मैं कैसे अपने इमाम और मौला की ज़ियारत कर सकूं, तो आपने जवाब में फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा सलवात पढ़ो, लेकिन उनकी फ़र्ज की दुआ के साथ, यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मेरी दुआ है कि परवरदिगार हम सबको इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।